صرف یہ تھوڑی سی سوچ ہے کہ ہم اگر اپنی سوچ کو فائن ٹیون کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کو معاف کر دو بھائی، یہ ہر کسی کا نہ ہر کسی میں اتنا ظرف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ظرف ہو بھی تو بعض سچویشنز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ظرف استعمال نہیں کر پاتے، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا بے چین ہونا ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اتھارٹی جب مل جائے تو وہ پھر وہی حرکتیں کرتا ہے، وہی وشیس سائیکل ریپیٹ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا، پھر وہ اسے دوسروں کے ساتھ کرنا، اور اس کا ہم کیا کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ ہوا تھا میں تو ٹھیک ہوں تم بھی ٹھیک رہو گے، کہ ہماری جو ایگو ہوتی ہے وہ شٹ آف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کیوں نہیں چینج ہوتا؟ یہ کیوں کہتا ہے بس بس رک جاؤ مجھے مت سناؤ؟ کیونکہ اس وقت وہ اس مقام پہ اس نرمی کے، اس انڈرسٹینڈنگ کے، اس اوپننس کے مقام پہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس گون کیس ہے، یہ نہیں ہوتی بات کہ یہ دعا مت مانگو، تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ مجھے، یعنی آپ اپنے لیے مانگیں، یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے زوج کو، میرے اہل و عیال کو، میرے قوم کے لوگوں کو، میرے ملک کو، میری امہ کو، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں فرما۔ ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہے تو ہم اس سے بدلا لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جن کے اوپر کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ انہوں نے کسی اور پہ ظلم نہ کیا ہو، جانے انجانے۔ تو عدل تو یہ ہے، اور اللہ ہی صرف عدل کر سکتے ہیں کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، چاہے وہ سزا میں ہو چاہے وہ جزا میں ہو، لیکن انسان جسٹس کے نام پہ جسٹس نہیں کر پاتا۔ یہ ہمارے میں یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اس لیے نہ مانگیں اس چیز کو کہ میں وہاں پہ پہنچ جاؤں جہاں پہ میں اس کا احساس نہ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کے آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلوں کی تکلیف پتہ ہے۔ تمام مسلمان اس وقت امہ کے سیریا میں لے لیں، فلسطین میں لے لیں، ہمارے اپنے پاکستان میں لے لیں، افغانستان میں لے لیں، انڈیا میں لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں، روہنگیا میں لے لیں، اگر وہ سارے مسلمان جن کے ساتھ تشدد ہوا ہے وہ سارے اگر صرف یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلے وہ قتل ہو رہے تھے، بعد میں وہ قاتل ہو جائیں گے، پہلے وہ مظلوم تھے، بعد میں وہ ظالم ہو جائیں گے۔ تو صرف یہ تھوڑی سی سوچ ہے کہ ہم اگر اپنی سوچ کو فائن ٹیون کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کو معاف کر دو بھائی، یہ ہر کسی کا نہ ہر کسی میں اتنا ظرف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ظرف ہو بھی تو بعض سچویشنز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ظرف استعمال نہیں کر پاتے، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا بے چین ہونا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ظرف کا استعمال کر سکیں کہ بھائی جی میں نے تمہیں معاف کیا۔ یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تین چیزیں ہیں جو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی دعا مانگیں، اور پھر وہ سارے کام کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے۔ اب یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اکیلے اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کا ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہ وہ خوش نظر آتے ہیں، نہ وہ تکلیف میں نظر آتے ہیں، وہ بس خاموش ہیں، نہ ان کے چہرے پہ آوازاری اور بیزاری ہے، لیکن ایک بالکل ساکت قسم کا ایک ایکسپریشن ہے ان کے چہروں پہ، ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی اسپرچوالٹی پہ ورک کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک فریم ورک بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور تو میری تکلیف، میری پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے، اور اللہ پھر ان کے لیے رستے کھولتا ہے۔ اور یہ بڑا لانگ رستہ ہے، مطلب کہ اس میں بہت جلدی آپ کو فروٹ نہیں دکھتا ہے، اس میں آپ کو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اسٹرینتھ آپ کے اندر ایک آ جاتی ہے۔ ٹھیک، دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما دے، لیکن ان کو ہیومن کنیکٹڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ تھراپیز پہ جائیں، پھر وہ لوگ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ یا کوچز وغیرہ کو ہائر کریں، اور اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے اس پہ کام کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے جو ان کو اویلیبل ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں ریسورسز، پھر ان کو استعمال کریں تاکہ وہ اس نیگیٹو ایموشن سے یا اس ایکسٹریم اینگر اور ایکسٹریم غصے یا ایکسٹریم بعض اوقات ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکل سکیں۔ اور پھر تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن انہوں میں اتنی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے کہ میری زندگی اس ایک افسانے ہے، اس ایک حادثے، اس ایک دھوکے، اس ایک تکلیف، ایک دل ٹوٹنے، اس رشتے کے ٹوٹنے، اولاد کے چلے جانے یا مال و دولت کے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوگی، میں سانسیں تو لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، تو مجھے اپنی سانسوں کا بہترین استعمال کرنا، بیسٹ لائف جینی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ٹھیک، اور آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے جن کی بہت زیادہ تکلیف سے اسٹوریز ہوتی ہیں، لیکن وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، اور وہ ریزیلینس جو ہے وہ بھی ایک رزق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ہر کوئی تکلیف میں ایک دم سے ریزیلینٹ نہیں ہو جاتا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اب دو چیزیں ہیں اور دونوں کا تضاد بڑا ہی خوبصورت ہے اگر آپ سمجھے تو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مظلوم کو بادشاہت مل جائے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنی بادشاہت کے نشے میں یا اپنے پاور کے نشے میں، بادشاہت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کنگ بن جائے، مطلب کہ اس کے اوپر اس کو ایک اتھارٹی جب مل جائے تو وہ پھر وہی حرکتیں کرتا ہے، وہی وشیس سائیکل ریپیٹ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا، پھر وہ اسے دوسروں کے ساتھ کرنا، اور اس کا ہم کیا کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ ہوا تھا میں تو ٹھیک ہوں تم بھی ٹھیک رہو گے، ٹھیک ہے فائن، اب مجھے موقع ملا ہے تو اب میں کروں گا۔ میری کامنٹس میں کئی خواتین کہتی ہیں بھائی ہمیں ہمارے شوہروں نے تنگ کیا، ہماری ساسوں نے تنگ کیا، ہمارے رشتہ داروں نے تنگ کیا، تو ہم اس کا بدلہ تو ایسے ہی لیں گے بھائی، پھر ہمارے اپنی اولاد سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم جو کہیں پھر وہ مانیں۔ اللہ اکبر، مطلب آپ نے سائیکل کا بریک کیا۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیف، پریشانی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک orphan تھے، یتیم تھے، رائٹ، اور سب سے زیادہ وہ یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور وہ اپنے آخری خطبے میں بھی کیا کہہ کے گئے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر کے گئے، یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات کر کے گئے، معاشرے کے کمزور لوگوں کے بارے میں بات کر کے گئے، کیونکہ انہوں نے خود دیکھا تھا، انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا۔ اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نرمی ہمیشہ، جو ایک رحم دلی ہے، جو ایک نرمی ہے، جو ایک تقویٰ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آمین اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ انسان کو ایک بہت اچھے ریزیلینٹ اور اسٹرانگ مائنڈ سیٹ میں لے کے جاتی ہے۔ پھر آپ کی دنیا جو ہے، یا آپ کی دنیا کا جو دائرہ یا آپ کی جو سوچ کا دائرہ ہے، وہ صرف ایک اس شش و پنج میں نہیں رہتا کہ مجھے اچھا محسوس ہو جائے، میں بدلہ لے لوں اور مجھے اچھا محسوس ہو جائے۔
हाँ, बहुत अरसे तक, और ये ना सारी स्टेजेस होती हैं। ये आप अगर एक जवान होते हुए बच्चे को जिसमें बहुत जोश है, अगर आप उसको समझाने लगोगे, तो उसको थोड़ा देर से समझ आएगी, अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगी। जो जो अपनी 20s में लोग हैं, उनको भी अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगी। 30s और 40s में हैं, अगर वो कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं, तो उनको ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन समझ आने की ना कोई एज नहीं होती, समझ आने की फ़हम होता है, और फ़हम हमें अल्लाह से माँगना है। और हमें अपने बच्चों को ये दुआ सिखानी है कि अल्लाह से रुश्द माँगो, अल्लाह से फ़हम माँगो, अच्छे को सही देखने का, समझने का। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हिफ्ज़ रुश्दी व अज़्ज़ मिन शर्रि नफ्सी। कुछ इस तरह की दुआ है, मैंने गलत पढ़ी है। लेकिन सुनन दुआओं में ये दुआ है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप हिल्म माँगते हो, आप रुश्द माँगते हो, आप नरमी माँगते हो, आप अपने कैरेक्टर की बेहतरी माँगते हो। तो ये दुआएँ आप खुद भी माँगें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ, क्योंकि जब बच्चे पनप रहे होते हैं और आप उनको ये दुआएँ सिखाते हैं और ये लेसन्स देते हैं, तो उनके अंदर ये बैठ जाते हैं, फिर उनके कैरेक्टर में नज़र आते हैं। लेकिन बड़े हो गए और फिर आप अचानक से उनको जी खोल के सीधा ही कोई चीज़ सुनाने लगे हैं और करने लगे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हम खुद अपने ऊपर जब काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा-सा बेहतर होता है कि हमारी जो ईगो होती है, वो शट ऑफ होना शुरू हो जाती है। इंसान क्यों नहीं चेंज होता? ये क्यों कहता है, बस-बस रुक जाओ, मुझे मत सुनाओ? क्योंकि उस वक़्त वो उस मुकाम पे, उस नरमी के, उस अंडरस्टैंडिंग के, उस ओपननेस के मुकाम पे नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बस गॉन केस है, ये नहीं होती बात। बात ये होती है कि हर बंदे का ना एक मुकाम होता है, एक टाइम होता है चीज़ को समझने का, सीखने का। अब इसमें दूसरा शख्स, मुझे कैसे कल वाले कमेंट की बात करूँगी, वो उन्होंने कहीं लिखा कि ये क्या बात हुई? मतलब फिर उनकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाए, बाद में वो पछतावा करें, भाई उनकी स्टोरी है, वो उनकी स्टोरी है। अगर उनकी ज़िंदगी में पछतावा उम्र के आखिरी हिस्से में लिखा है, तो फिर वो ऐसे ही लिखा है। और अगर हमारी ज़िंदगी में आज पॉजिटिवली बदलना लिखा है, और इस बदले के कॉन्सेप्ट को समझना लिखा है, और माफ़ कर देना लिखा है, और हमारी अपनी ज़ात पे काम करना लिखा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अटैचमेंट लिखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हमने 60 साल की, 70 साल की या 80 साल की जितनी भी हम उम्र लिखवा के लाए हैं, उससे बहुत पहले अपनी जवानी में, अपनी अपनी फुल कॉग्निजेंट टाइम में हमें समझ आ गई है कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही पाथ पे चलना है। और कोई भी यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये आसान है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सक्सेस है, और यही जन्नत को लेके जाती है, यही रास्ता जन्नत का है। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि ये छोटा-सा लाइव आप लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जस्ट बिकॉज़ मैं कैमरे के सामने लाइव आके ये सारी बातें करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा कुछ अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी सीखने के प्रोसेस में हूँ। इंसान हूँ, बशर हूँ, गलतियाँ हर वक्त होती रहती हैं। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका देता है कि अपनी गलती को देखें और फिर हम वापस अपने ऊपर काम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत सारे लोगों से ब्लेस्ड हैं। किसी को भी कभी भी तकलीफ ना हो, किसी का भी कोई हक ना छीने, किसी का भी कोई दिल आज़ारी ना करे, ऐसा इस दुनिया में हो नहीं सकता। पर हम इसकी दुआ ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह ने मना नहीं किया कि ये दुआ मत मांगो, तो हम मांगते हैं, या अल्लाह मुझे, यानी आप अपने लिए मांगे, या अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को, मेरे ज़ौज को, मेरे अहल वयाल को, मेरे कौम के लोगों को, मेरे मुल्क को, मेरी उम्मा को, या अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में फरमा। या अल्लाह जो जहाँ जहाँ भी तकलीफ में, परेशानी में है, जुल्म सह रहे हैं, वीगर मुस्लिम्स को ले लें आप चाइना में, जहाँ जहाँ भी लोग जुल्म सह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बुचर हो रहे हैं, स्लॉटर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी उम्मत तार तार की जाती है, रोज़ की जाती है, या अल्लाह उन सब पर अपना करम फरमा और उनको आला दर्जात अता फरमा। या अल्लाह जो कैद में हैं, जो मिस्कीन गरीब हैं, जो मज़लूम हैं, या अल्लाह और उन पे जुल्म हो रहा है, हम उनकी चाहे हाथ से मदद नहीं कर सकते, पर या अल्लाह हम हाथ उठा के दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन्हें बुलंद दर्जात अता फरमा, उनकी तकलीफ को उनसे दूर फरमा और उन पर अपना करम फरमा। और या अल्लाह हम किसी के लिए बायस ईज़ा ना हो, आमीन। या अल्लाह हमसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, हम जानबूझ के ज़ालिम ना बन जाएँ। या अल्लाह हमें रुश्द अता फरमा, हमें हिकमत अता फरमा, हमें हिल्म अता फरमा, और या अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम हमेशा तेरी रज़ा की खातिर माफ़ कर दें, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।